فضائل صحابہ کانفرنس کا نام کیا؟ فضائل صحابہ. یہ جو فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی ہے نا، یہ شیطان کے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے عمر کے بارے میں کیا کہا تھا؟ عمر آپ کے آنے سے تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے. آپ کو اگر کسی گلی میں دیکھ لے تو پلٹ جائے. تو فضائل صحابہ کا نام سن کے شیاطین جو دنیا میں ہیں وہ بھی دوڑ لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر ہیبت تاری ہو جاتی. ہم نے بیگم کوٹ کے اندر 10 اگست کو 22 محرم کو اس عظیم الشان کانفرنس کا اعلان کیا جس کے بانی کون تھے؟ علامہ احسان الہی ظہیر. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ابھی بھائی نے تعارف کرایا. اور یہ بھی میں بات سمجھتا ہوں، یہ بات بھی سمجھتا ہوں، اللہ کی قسم جس طرح حضرت عمر کو ان کی خواہش کے مطابق آخری وقت میں رسول اللہ کا ساتھ ملا، اس شہید کی بھی یہی آرزو تھی، اللہ جن صحابہ کا دفاع کیے مر جاؤں تو ان کے قدموں میں جگہ دے دینا. اللہ نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق جگہ دے دی. اس عظیم شہید نے جس کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس جماعت کی بنیاد رکھی، اس کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا. آج یہ بات بھی آپ نے توجہ سے سننی ہے. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، جو بندہ آپ کو یہ موازنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ احسان الہی شہید کی جماعت مرکزی نام کی کوئی جماعت تھی، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ علامہ صاحب جب تک زندہ رہے ان کی جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا. آپ کام کریں دین کا، دین کے کام میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، دین کے کام میں مسابقت ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے بڑھ کر دفاع صحابہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر دفاع حرمت رسول کرنا چاہیے. لیکن دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان ہوا تو ان زمینی شیطانوں نے اس کانفرنس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. اس کانفرنس کے راستے میں فضائل صحابہ. سبحان اللہ. بتائیے جو اس عنوان سے منعقد کی گئی کانفرنس کو روکے گا، کیا وہ صحیح منہج کا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور عجیب و غریب واقعات حیران رہ جائیں گے. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے سامنے اس لیے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک انسپیکٹر ہے شاہد چٹھا نام کا، اس کے ساتھ پورے وسائل کے ساتھ انسپیکٹر ہے، ٹریفک وارڈن ہے. ہم نے فضائل صحابہ کانفرنس رکھی، ہم نے اس کی اجازت لیگل قانونی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق. آپ کو پتا ہے بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، 20 دن ہمیں لگے. اسپیشل برانچ اداروں نے رپورٹ بنائی، اسپیشل برانچ نے رپورٹ بنائی، چوکی انچارج نے بنائی، ایس ایچ او نے بنائی، ایس ڈی پی او نے بنائی، ایس پی نے بنائی. آخر میں آ کے کہا کہ ایس پی سیکورٹی کی اجازت پہ 3 اگست کو سائن کر رہا ہے، اجازت دے دی. این او سی جاری ہو گیا، الحمدللہ اس کانفرنس کا این او سی جاری ہو چکا ہے. اسی این او سی کو رکوانے کے لیے شاہد چٹھا نامی ایک انسپیکٹر ٹریفک وارڈن اپنے افسران کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سارے پروسیس کو مائنس کر کے سیدھا ایس پی سیکورٹی کے پاس پہنچ گیا. بھائی تم نے بھی اگر کوئی اجازت لینی ہے یا اجازت کینسل کروانی ہے، اسپیشل برانچ سے رپورٹ بنے، جو کہ انچارج سے بنے، ایس پی سے بنے، ڈی ایس پی سے بنے، پیسے لگا کے اپنے افسران کا جھوٹا نام استعمال کر کے. میری ان افسران سے بات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے اس کو بھیجا. اس نے جھوٹ بول کر کسی کی ایما پر جو چاہتے بھی فضائل صحابہ کانفرنس ہو ان کے پیسوں کے ذریعے یہ سیدھا ایس پی سیکورٹی کے پاس آیا. اور ایس پی سیکورٹی کمپیٹنٹ افسر ہوتے ہیں سی ایس پی. لیکن دکھ ہو رہا ہے، دکھ اور افسوس کہ جس ٹائم پہ میری اجازت نامے کے اوپر لاہور کی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اجازت نامے پہ سائن کی ہے، اسی تاریخ کو اس انسپیکٹر کی منصوری کی درخواست کے اوپر بھی سائن کر رہا ہے. 1 گھنٹہ پہلے جس کی اجازت کے اوپر سائن کیے. ہوتا کیا ہے، یہ پیسے لگا کے افسروں کے سامنے ڈاک پیش کر دیتے ہیں. وہ ہر فائل پارٹی بھی نہیں ہوتی، ان کو بھی اندھیرے میں رکھا، ان کو بھی دھوکے میں رکھا. اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کو انتظامیہ اور پولیس کے سامنے لا کھڑا کیا. ہم قانون ہاتھ میں لینے والے ہیں، ہم آئین کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا دفاع صحابہ کے لیے مجھے اور آپ کو اگر بالفرض انہوں نے کوئی وجاہت پیدا یا پابندی لگانے
کوشش کی کہ آپ میرے ساتھ اس پابندی کے خلاف نکلیں گے؟ سارے نکلیں گے؟ عجیب بات ہے، ہم آئین کو ماننے والے، ہم دستور کو ماننے والے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا بگا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں مانتا ہوں جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے تو ان کی کانفرنس میں کوئی اعتراض نہیں، میں نے ان کے خلاف کبھی درخواست نہیں دی، انہوں نے میرے خلاف یہ جو درخواست بازی کی ہے کس وجہ سے؟ تو مقابلہ کرنا تو عوام کا کرو، عوام کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے لیے کھلا میدان ہے، آپ عوام کا مقابلہ کریں، آپ پیسے لگا کے اثر رسوخ اور سیٹوں کے لیے 40 سال سے دفاع صحابہ کرنے والے آپ کے سامنے ہیں، اور ختم نبوت کے وقت ڈاکہ جب بڑا خاموش کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، دفاع صحابہ کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ذاکروں کے خلاف مقدمے درج کرانے والے صحابہ کی توہین کے اوپر مرزا دہلوی سے لے کر شاہنشاہ نقوی سے لے کر آصف رضا علوی تک، جعفر نبی تک، کبھی تک یہ لوگوں نے پرچے کروائے، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو ان گستاخوں کے سہولت کار ہیں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے کون کس کانفرنس پہ آتا ہے، ہمیں تو ان کے قریب پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب جب تھوڑی تفتیش کی، میرا ساتھی ابھی مجھے بتا رہا تھا آپ ادھر آتے ہیں ڈرائیور کے رستے کے اوپر کہ وہ ایسے جھوٹے ہیں کہ انسپیکٹر شاہد چٹھا نامی جو بندہ ہے اس نے پچھلے سال اپنے مرے ہوئے باپ کے نام کے اوپر اجازت لی، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا آرڈر دیا 420/68 مرا ہوا باپ زندہ شو کر کے اجازت ہے، اور وہ اس وقت ہماری اجازت کینسل کرانے کے در کے اوپر میں سی ٹی او صاحب کو، کیونکہ بل مشافہ بلا واسطہ وہ آپ کے ماتحت، اور ڈی آئی جی کو اور آئی جی کو اور تمام انتظامیہ کو لاہور کی اس بات کے اوپر اپیل کہہ لیں، تنبیہ کہہ لیں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شاہد چٹھا کو معطل کیا جائے۔ پہلی بات، اگر اس کو معطل نہ کیا گیا تو بیگم کو کانفرنس کے اندر فضائل صحابہ کانفرنس بھی ہوگی اور اس انسپیکٹر کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، سب ساتھی عمل ہوں گے نا۔ آپ نے اس فضائل صحابہ کانفرنس کے اندر جمعرات کے دن 10 اگست کو عصر کے وقت یہاں سے بسیں لے کر پہنچنا ہے۔ آپ سب ساتھی مجھے بتائیں، میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میرے پاس میں ایم این اے نہیں، میں ایم پی اے نہیں ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی قوت و طاقت اور آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے کیا مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع حکم نبوت کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کے فضل اور ہموں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آندھی بن کے نکلے، طوفان بن کے چھا جائے، 40 سال کے اس جمود کو توڑے، سرکاری اور درباری ملاؤں کے اس اتحاد کو جو ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ کوئی بندہ پاکستان میں اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو کسی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے آیا ہو یا اہل حدیث کے اوپر جبری طور پہ مسلط ہو کے آیا ہو۔ وہ 40 سال یا 40 سال تو بادشاہ پہ نہیں چلتی، 40 سال میں تو لوگ بادشاہ کو بھی منظور نہیں کرتے۔ آپ نے کیا سسٹم بنایا ہوا، جو بندہ بات کرے اس کو نکال دیا جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس کے خلاف جھوٹ بولا جائے، چندے کے پیسوں کے ساتھ ذاتی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنائی جائیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو علامہ اسحاق علیہ شہید رحمہ اللہ کی جماعت کو اس لیے بحال کیا گیا، اللہ کی قسم آپ سے وعدہ ہے، مسجد کے اندر وعدہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی کی ذاتی پراپرٹیاں بننے کے لیے بحال نہیں کی گئی۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی کی ذاتی گاڑیاں خریدنے کے لیے بحال نہیں کی گئی۔ چندے کی آڑ میں ذاتی بینک بیلنس، چندے کی آڑ میں ذاتی پراپرٹیاں، چندے کی آڑ میں ذاتی گاڑیاں، اور پھر بھی ہم اہل حدیث ہیں، پھر بھی ہم ایماندار ہیں، اور پھر بھی ہماری غیرت کو جوش نہیں آتا، اور پھر بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہوگا رکھنا چاہیے۔ جو بندہ فضائل صحابہ کانفرنس میں روڑے اٹھا ہے، کیا اس کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے؟ یہ غصہ ہے جو آج آپ کے سامنے درد دل ہے، جو آج آپ کے سامنے نکل آئے گا۔ میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج یعنی آپ اداروں کے اندر جا کے سازشیں کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اپنوں کے خلاف، غیروں کے لیے نرم ہے اور
سالوں میں مشاہدہ کیا ہے، آپ گواہ ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ 75 سال کے اندر، ان 75 سالوں میں ہماری کچھ سیٹیں دی ہیں لیڈیزوں کی۔ مولانا داؤد غزنوی الیکشن جیتے ہیں، مولانا معین الدین لکھوی جماعت کے نشان پہ الیکشن جیتے، محی الدین بھی جیتے، علامہ شاہ دہری شہید نے پتوں کی الیکشن لڑا، چند 100 ووٹوں سے آ رہے۔ آج وہ سیٹیں اور حلقے کہاں ہیں؟ وہ نون لیگ کے حلقے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حلقے ہیں، اہل حدیث کا حلقہ کا ہے۔ اور یار اللہ کا خوف کرو، 75 برس گزر گیا، 75 برس ایک یونین کونسل ہم بنا نہیں سکے، ہم سیاسی طور پہ بڑے مضبوط ہیں۔ ایک یونین کونسل کا الیکشن ہم اپنی جماعت کے نام پہ نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ تربیت نہیں کی، محنت نہیں کی، ذہن سازی نہیں کی، تیار نہیں کیا افراد کو۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دفاع ختم نبوت کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ کے بندے کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اس جمعیت کے کارواں کے اندر، گول در گول، جوک در جوک۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے میرے بھائی اور رفقا ہیں، یہ آپ کے سامنے جمعیت کی قیادت بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جلد اجلاس ہونے والا ہے۔ آپ سب ساتھیوں نے جمعیت کے ساتھ قدم ملا کے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمارا ساتھ دینا۔ کس کے لیے؟ میں نے آپ سے کیا دینا؟ میرے پاس تو سیٹ بھی نہیں، میں نے آپ سے صرف آپ کا ساتھ لینا ہے آئینی اور قانونی احتجاج کے لیے۔ آپ کے اندر یہ فکر ڈالنی کہ آپ خلاف اسلام، خلاف شریعت رائے بند کے اندر موجود ہے۔ صبح آپ دیکھتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اخلاق باختہ تصویر ہے۔ آپ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کہیے ہم اس معاشرے میں اس برائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ احتجاج آپ کا رائٹ ہے، آپ کا قانون آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جو علاقے کا بندہ عوام چاہتی ہے، اکثریت چاہتی ہے، وہ بات مانی جائے گی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے جا رہے ہوتے ہیں، ان گندے واقعات غلیظ اشتہاروں سے بڑے ہوئے بورڈوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سکون سے گھر آگے سو جاتے ہیں، ہمارے نیند نہیں جاتی۔ میں اور آپ اللہ کی قسم اگر پریشر گروپ ایسا بنا لیں کہ خلاف اسلام، خلاف شریعت کوئی کام ہو، اس کے لیے ایک ہو جائے۔ بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے گزشتہ 5 سالوں میں مشاہدہ کیا، صرف لاہور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے۔ ہمارا کیا پریشر ہو؟ سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کہنا بندہ کہتا ہوتا ہے، لیکن اداروں کو پتہ ہے ان کے پیچھے لاکھوں اہل حدیث موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف لاہور میں 22 مساجد جو 14 سال سے بند پڑی جن کو کروا دیا گیا، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا واقعات مسدد ہے، یہ آپ کی قوت اور طاقت۔ ہم ایک حلقے کے اندر اگر نہایت تھوڑے بھی ہو تو یار ہم 5,10,000 نہیں ہے تو 5,10,000 لوگوں کو کوئی ایم ایل اے، کوئی سیاستدان اگنور کر سکتا ہے؟ جہاں آج بھی 2,000 3,000 4,000 روپے ہو رہی ہو تو 5,10,000 بندوں کا ووٹ بینک تھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن آپ وہ اتحاد کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے۔ آپ جمعیت اہل حدیث میں آئیے، آپ نون لیگ کے، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، تو پریشر گروپ کیسے بنے گا جب تک آپ جماعت کے اندر نہیں آئیں گے؟ یہ اصل علمی ہے، جماعت کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں کی گئی۔ پورے پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہے۔ چلیں اپنے آپ کو جو سب سے بڑی جماعت کہنے کا دعوے دار ہے، اس کی جماعت میں کتنا اہل حدیث؟ پورے ملک میں سے 1 لاکھ بندہ مل کے ساتھ رکن نہیں۔ وہ کون ہے؟ نون لیگ کی ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں، پیپل پارٹی۔ 2 کروڑ تھوڑے کیا؟ اگر آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ اپنا پریشر گروپ بنا لیں تو آپ کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ حقوق تو آپ کی بات سے پہلے اس کی اہل اسلام کی بات بھی سن لیجیے، اور یہاں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا کہ جم خانے کے اندر ایک پگڑی والے کو داخل نہیں ہونے دیا، کیا وہ اہل حدیث تھا؟ جو بندی تھا۔ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ علامہ صاحب بڑی انسلٹ ہوئی ہے کہ ہمیں پگڑی سمیت جم خانے والوں نے کہا ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا، ہمارا ڈریس کوڈ ہے
جس نے سنت رسول اللہ کو سر پہ سجایا ہوگا وہ جم آنے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں اس رات ساری رات بے چین رہا اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا اتنا بڑا المیہ اور ملک کا سب سے بڑا طلب ہے وہ ان کا یہ قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے دماغ میں ایک بات ڈالی، میں نے ان کا جو انتظامیہ کا بندہ بریگیڈیئر تھا اس سے رابطہ کیا، ہمارے بندوں نے اس کو کہا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، قانون اور آئین نے ہمیں احتجاج کی پرمیشن دی ہے اور پرامن احتجاج کریں گے۔ فلاں تاریخ کو ہم جم خانے کے باہر میں 1000 طالب علم پگڑی والا فاصلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا کو بلانا چاہتا ہوں کہ یہ جم خانے کے بعد 1000 پگڑی والے کھڑے ہیں جن کو جم خانے میں اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ اللہ کی قسم ایک دن کے اندر انہوں نے اجازت نامہ جاری کر دی، ایک دن۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ کے پریشر کی وجہ سے۔ آپ لوگ جمعیت اہل حدیث پاکستان میں جو شامل ہو اور آپ سے آخر میں وعدہ لینا، آپ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ فضائل صحابہ کانفرنس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔